الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الإظفار ونتف الإبط وقص الشارب متفق عليه۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فرمایا کہ ایک ختنہ کرنا، اور نمبر 2 زیر ناف بال کاٹنا، اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا، بغلوں کے بالوں کا اکھاڑنا اور مونچھوں کا کاٹنا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری روایت ہے جو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فرمایا ایک تو مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو پانی سے اچھے طریقے سے صاف کرنا، اور اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا اور جوڑوں کا اچھے طریقے سے دھونا، جسم کے جوڑوں کا اچھے طریقے سے دھونا، بغلوں کے بالوں کا اکھاڑنا اور زیر ناف بالوں کا مونڈنا اور پانی بہانا یعنی استنجا کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ 10ویں چیز نا میں بھول گیا ہوں، میرے خیال میں وہ منہ میں کلی کرنا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں 10ویں چیز کیا تھی؟ کلی کرنا تھا۔ بھائی فطرت نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ یہ چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطرت کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنی بھی شریعتیں ہیں نا، جتنی بھی شریعتیں شروع سے لے کر آج تک ہیں نا، سب کے اندر یہ حکم تھا، سب کے اندر کیا تھا؟ اور انسان کی فطرت ہے یہ کام کرنا۔ حیوانات کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، انسان کی کس میں ہوگی؟ فطرت میں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں ان کو، جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک تو ہے ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا جو ہے نا، یہ شعائر اسلام میں سے بھی ہے۔ اگر کسی جگہ کے سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر لینا کہ بھئی ہم ختنہ نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پھر شریعت میں تو ختنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ واجب ہے، سنت ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح دوسری چیز فرمائی ہے کہ زیر ناف بالوں کا کاٹنا، زیر ناف بالوں کا کاٹنا۔ اچھا یہ بھی انسان کی فطرت میں سے ہے۔ اچھا اس کے اندر مونڈنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی اور کریم یا آج کل جس طرح سپرے وغیرہ ہیں ان سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیر ناف بالوں کا مونڈنا، کیونکہ یہاں پر حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ مونڈنے کے۔ اور اگلی بات فرمائی کہ مسواک کرنا سنت ہے، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کرنا۔ اگر روزہ ہے تو پھر بہت زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ اندر پانی نہ چلا جائے، روزہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا بھی کیا ہے؟ فطرت میں سے ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ناخنوں کو پال رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے۔ بھائی جانور ناخن نہیں کاٹتے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ ناخن کاٹیں گے۔ اسی طرح مونچھوں کا کاٹنا۔ اچھا مونچھ کاٹنے کے اندر نا مبالغہ کرنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ باریک کر کے کاٹنا۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سنت جو ہے نا وہ مونڈنا ہے، لیکن اکثریت میں علماء کرام کی جماعت وہ فرماتے ہیں کہ مبالغے کے ساتھ مونچھوں کا کاٹنا یعنی زیادہ باریک کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ بہرحال جو واجب ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہونٹوں کی یہ جو آپ کی سرخی ہے نا، اس کے اوپر سے بال کاٹے جائیں، اس سے آگے آئیں گے تو پھر حرام ہے، یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز روایت کے اندر جو چیزیں زیادہ ہیں ان کے اندر ایک ہے داڑھی کا بڑھانا۔ داڑھی کا تمام ائمہ محدثین اور فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور داڑھی کا منڈوانا حرام ہے۔ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے آپ کے سامنے آگے بھی روایات آ رہی ہیں، پھر بات کروں گا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ جوڑوں کا دھونا۔ انسان کے جو جسم کے جوڑ ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جوڑوں کے اندر پسینہ آئے گا، میل جمع ہوگی، تو جوڑوں کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کرنا، اچھے طریقے سے دھونا، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو ایک بات عرض کی کہ جس طرح زیر ناف بالوں کا مونڈنا اور بغل کے بالوں کا اکھاڑنا،
یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جس بندے کی عادت نہیں ہے اکھاڑنے کی، اگر وہ اکھاڑے گا تو اس کے تو زخم ہو جائیں گے۔ اگر ابتدا سے ہی اکھاڑنا شروع کرے تو بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی، بہت دیر سے بال آئیں گے اور پھر صفائی بھی اچھے طریقے سے ہوگی، بدبو بھی نہیں آئے گی، پسینہ بھی زیادہ جمع نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث کے اندر الفاظ اکھاڑنے کے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اکھاڑ نہیں سکتا، ان کو مونڈ دیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ جائز۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن بغل کے بالوں کا اکھاڑنا افضل ہے مونڈنے کی نسبت، اور زیر ناف بالوں کا مونڈنا افضل ہے اکھاڑنے کی نسبت۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ استنجا کرنا، پانی کا بہانا مطلب استنجا کرنا، اور پھر کلی کرنا، یہ ساری چیزیں انسانی فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر شریعت کا حکم نہ بھی ہو نا، انسان کی جو اصل فطرت ہے نا، جس کے اوپر پیدا ہوا ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ کام کرے بندہ، تو اس کام کی بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔